یعنی منڈے اور جمعرات تھرسڈے کا روزہ، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ، عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 9 دن کے روزے، شوال کے 6 روزے پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ تو اے عاشقان رسول، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت الحمدللہ عز وجل رجب کی پہلی تاریخ سے ہی نفل روزوں کی مدنی بہاریں ہیں، سحری اجتماعات کی رونقیں ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی رجب المرجب کے کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبہ والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت والا نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عند
عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ ہاتھوں کو بلند فرما لیجئے، صلو علی الحبیب لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ اور بری موت کو روکتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا خزانہ یعنی صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تیری شدید حاجت کے وقت یعنی بروز قیامت تجھے لوٹا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میرے سامنے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ تو حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالی عنہ یوں اوصاف بیان فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اللہ عز و جل کے معاملے اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے، فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات منبع علم و حکمت تھی، جب کلام کرتے تو دہن مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگونیوں سے وحشت کھاتے، رات کے اندھیرے میں عبادت الہی سے مسرور ہوتے۔ اللہ عز و جل کی قسم آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غمزدہ تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، گھردرا اور موٹا لباس پسند فرماتے اور موٹی روٹی کھاتے۔ اللہ پاک کی قسم روب و دبدبا ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کلام کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے تو ملنے میں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود پہل کرتے، اور جب ہم سوال کرتے تو جواب ارشاد فرماتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے۔ جب مسکراتے تو دندان مبارک
ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پرہیزگاروں کا احترام کرتے، مسکینوں سے محبت فرماتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت کو اس کی باطل آرزو میں امید نہ دلاتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت کو اس کی باطل آرزو میں امید نہ دلاتے۔ کوئی بھی کمزور شخص آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے دیکھا کہ جب رات آتی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر زاروں کی تار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے۔ میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے دنیا، آیا تو نے مجھ سے منہ مول لیا ہے یا ابھی تک میری مشتاق ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا تو کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب اس میں ہرگز رجوع نہیں۔ تیری عمر بہت کم ہے اور تیری آسائشیں اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں اور تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہائے سفر آخرت نہایت طویل ہے، زاد راہ بہت قلیل اور راستہ انتہائی خطرناک اور پیچدار ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور وہاں موجود لوگ بھی زاروں کی طار رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل ابو الحسن یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دل عشق رسول کی عظیم دولت سے سرشار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کائنات کی ہر شے سے عزیز تر تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا، خدا کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال، آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، تو آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے مال، آل، اولاد، ماں باپ سے بڑھ کر محبوب ترین ہے۔ یقیناً مومن کامل اور ایک عاشق رسول کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں، گھر والوں، بال بچوں اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان تو سب کو محبوب ہوتی ہے، لیکن جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ محبوب کے نام پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اپنی ذات پر اپنے حبیب کو مقدم جانتے ہیں۔ آج ہم بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عشق رسول کی ایک علامت اطاعت رسول بھی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں محبت کی یہ علامت کامل طور پر موجود تھی۔ یہ حضرات ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو لازم جانتے تھے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا اور اسے کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ نفوس قدسیہ عشق و محبت میں اس کام کو بھی سعادت سمجھتے ہوئے بجا لاتے تھے۔ جبکہ ایک طرف ہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری
سنتوں کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، حالانکہ سنت میں حکمت اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اس پرفتن دور میں طرح طرح کی سنتیں سیکھنے اور عمل کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ ہی اس دینی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے خوب سنتیں سیکھ کر مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر 3، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سب سے بڑے قاضی اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جل نے مجھ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عہد لیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کے علم یعنی نشانی و علامت، ایمان کے مینارے، میرے اولیاء کے امام اور میرے تمام اطاعت شعار بندوں کا نور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو برزہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کل قیامت کے دن میرے امین اور میرے علم یعنی جھنڈے کو اٹھانے والے ہوں گے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کی کنجی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً تمام ہی خلفائے راشدین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور آپ کے نور نظر تھے، اور سب کے ہی فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ پھر فرمایا، میری محبت اور شیخین کریمین، یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ فرمایا، ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرما رہے ہیں، اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو شیخین کریمین سے بھی محبت کرنا ہوگی، ورنہ میری محبت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کتنے پیارے اور دل نشین انداز میں بصورت شعر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ بعد خلفاء ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا، بعد خلفاء ثلاثہ سب صحابہ سے بڑا آپ کو رتبہ ملا مولا علی مشکل کشا۔ اللہ پاک ہمیں تمام خلفائے عظام اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام بجا لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو
زغل رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا میری 5 باتیں یاد رکھو اور یہ ایسی عمدہ اور نایاب باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی۔ فرمایا بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے۔ نمبر 2 اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 3 جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ نمبر 4 اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ اعلم یعنی اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے کہنے سے نہ گھبرائے۔ نمبر 5 ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی، اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اسے عطا کیا اور جب نہ مانگا تو میں نے بن مانگے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے یہ ہے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دنیا سے بے رغبتی اور جود و سخاوت کا عالم کے اپنے پاس کچھ بھی رکھنا پسند نہ فرماتے بلکہ سب کچھ اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیروی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا جذبہ بڑھانے کے لیے اس ضمن میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ نمبر 1 صبح و سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ آپ کو ایک مشورہ دوں، یہ دوبارہ حدیث پاک سنیے۔ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ 10 روپے نکالیے اپنی بیٹی کو بیٹے کو دیجیے کہ بیٹی یا بیٹا یہ جو دعوت اسلامی کا گھریلو صدقہ باکس ہے اس میں ڈال دیجیے، آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا، مدنی منی کی یا مدنی منع کی تربیت بھی ہو جائے گی کہ رائے خدا عز و جل میں میرا ابو صبح جب اٹھتا تھا دکان پر جانے سے پہلے صدقہ و خیرات کرتا تھا، مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 بے شک مسلمان شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمل کیا، 1 دینار صدقہ کر کے کچھ مسائل دریافت کیے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفا کیا ہے؟ فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام و قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ پاک اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا عاقبت یعنی آخرت۔ عرض کیا اپنے نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی، سوائے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اور کسی کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو
جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ سے ہم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان و عظمت سماعت کی۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو شان بیان فرمائی ہے، آئیے ان میں سے چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ترجمہ یعنی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ فرمایا، علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کیسی شان بیان فرمائی ہے۔ اتنے انعامات و کرامات کے علاوہ بھی اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک قرآن مجید 7 حروف لغتوں پر اترا ہے اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایسے عالم ہے جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امیر المؤمنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب ذاتی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ نمبر 2، ان کی رہائش رسول کریم صلی اللہ علیہ